نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین وہ آدمی ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چہرے کس طرح ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس آدمی کے جو دنیا میں غیبت کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا۔ فرمایا اس کے منہ میں زبانیں بھی دو ہوں گی اور دونوں آگ کی ہوں گی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ مچھلی کے منہ میں زبان نہیں، کیوں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زمین پر بھیجا، اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، تو ابلیس نے آ کر سب سے پہلے مچھلی سے ملاقات کی، اور ساری کارروائی جو اس کے ساتھ ہوئی اس نے مچھلی کو بتائی۔ مچھلی نے آگے دوسرے آبی جانوروں کو ابلیس کی وہ بات سنائی، یعنی کہ اس نے غیبت کی۔ تو اس غیبت کی وجہ سے مچھلی کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے جو زبان تھی وہ ختم کر دی ہے۔ اور غیبت کی برائی اتنی، یہ گناہ اتنا سخت ہے کہ کرنے والے کو تو علم نہیں، لیکن اس کی ساریاں نیکیاں جو ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں شفٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وہ برائی کرتا ہے، جس کی وہ غیبت کرتا ہے۔ اور دیکھیے جو غیبت کرتا ہے اس کو قبر کا بھی عذاب ہوگا۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ پاک میں رہتا تھا۔ مدینہ کے قریب ایک گاؤں تھا، اس میں اس کی ہمشیرہ رہتی تھی۔ وہ آدمی خود مدینہ پاک کا رہائشی تھا، اس کی ہمشیرہ مدینہ کے پاس ایک گاؤں تھا ادھر رہتی تھی۔ اس کی ہمشیرہ بیمار ہو گئی، وہ اپنی بہن کی تیمارداری کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بہن کا وصال ہو گیا، اس کو غسل کفن کا بندوبست کیا۔ جب دفن کیا تو وہ جو آدمی مدینہ پاک کا تھا، جو اس کا بھائی تھا، اس کی تھیلی جس میں وہ پیسے رکھتا تھا وہ قبر میں گر گئی۔ مٹی ڈال کر جب لوگ واپس آئے تو اس کو پتہ چلا کہ میری تھیلی قبر میں گری ہے۔ اس نے مسئلہ پوچھا، قبر کو کھودا گیا۔ جب کھودا تو کیا دیکھتا ہے لحد میں اتر کر کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ لگی ہے، لحد میں آگ ہے۔ اس نے مٹی ڈالی، گھبراتا ہوا واپس آیا، اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میری بہن کیا گناہ کرتی تھی، اس کی قبر میں تو آگ ہے۔ تو اس کی ماں نے بتایا، بیٹا تیری بہن یہ غیبت کرتی تھی، یہ کان لگا کر عورتوں کی باتیں سنتی تھی، ایک دوسرے کی وہ کیا کرتی ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر کرتی تھی، یہ آپس میں لڑاتی تھی، یہ غیبت کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں دیکھا، جو غیبت کرتا ہے، کسی کا عیب بیان کرتا ہے، وہ عیب بیان کرنے والا عذاب قبر کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پھر دیکھو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 3 دن دعائیں مانگتے رہے، مولا بارش عطا فرما، بارش عطا فرما، قحط ہے، قحط ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، 3 دن دعائیں مانگتے رہے لیکن دعا قبول نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا کیا بات ہے، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے کلیم، آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو غیبت کرتا ہے، اس کی نحوست ہی اتنی ہے کہ سب کی دعا قبول جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا وہ آدمی کون ہے، میں اس کو نکال دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے کلیم، جب میں خود بتا رہا ہوں کہ غیبت اچھی چیز نہیں ہے، میں اس آدمی کا نام نہیں بتاؤں گا، یہ بھی غیبت ہو جائے گی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم سب میں سے ایک آدمی چغل خور ہے، وہ غیبت کرتا ہے، توبہ کرے۔ جب اس نے توبہ کی دل ہی دل میں،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو پتہ چلا ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی، ہم ہر روز غیبت کرتے ہیں، جدھر بیٹھتے ہیں کسی عورت کی غیبت کی، عورتیں بیٹھی ہیں تو عورتوں کی غیبت، دوست بیٹھے ہیں اپنے دوست کی غیبت، اپنے بڑوں کی غیبت، چھوٹوں کی غیبت، کہ کوئی دکاندار ہے وہ کسی دکاندار کی غیبت کر رہا ہے۔ تو غیبت کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا آج ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہر آدمی غیبت کرتا ہے، حالانکہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، غیبت ہے کیا؟ پہلے یہ بھی سمجھے غیبت کیا ہے۔ کسی کے بدن کا عیب بیان کرنا، یہ بہنگا ہے، یہ لولا ہے، یہ لنگڑا ہے، اس کی طرف دیکھ کر ہنسنا، لوگوں کو بتانا، یا کسی کے نسب کا عیب بیان کرنا، کسی کے قول فعل دین دنیا کا مذاق کرنا، یہ عیب ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے جو کسی کی سواری کا بھی عیب بیان کرتا ہے یہ بھی غیبت ہے۔ اب ایک واقعہ میں چھوٹا سا عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کا قد چھوٹا تھا۔ اس کو نبی پاک سرکار سے کچھ کام تھا، آئی عرض کی، واپس چلی گئی۔ جب چلی گئی، حالانکہ قد اس کا واقعی چھوٹا تھا، جب واپس چلی گئی تو حضرت سید عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا قد کتنا چھوٹا تھا، حالانکہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے غیبت کی ہے۔ اب وہ چلی گئی ہے، تو نے غیبت کی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، غیبت سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، غیبت سے بچو، اس لیے جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ 3 طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 3 طرح کی مصیبتیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج مسلمان غیبت کی وجہ سے ان 3 مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ وہ پہلی کیا ہے؟ فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے۔ ہم تو بزرگوں سے بھی دعا کراتے ہیں، علماء سے بھی دعا کراتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم غیبت کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، فرمایا اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی چغل خور ہے وہ اگر نیکی کر بھی لے، چغل خوری کی، جو اس نے غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، اس کی نحوست اتنی ہے کہ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا نمبر 3، جو غیبت کرتا ہے وہ گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔